لوگ آج کل ادب لحاظ بھول گئے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، زبان کا استعمال بھول گئے ہیں، اور اب اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں مغلظات ہوتی ہیں، برے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے نہیں کہ ان کے ان الفاظ سے کسی دوسرے کو کتنا دکھ پہنچے گا یا اس کی شہرت اور عزت کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ بے دریغ یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتیں لکھ بھی دی جاتی ہیں، بالکل خوف سے آزاد، کسی پر کیا بیتتی ہے، اس کی شہرت کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنے انا کو، جھوٹی انا کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے لفظ لکھ دیتے ہیں، اور شاید یہ بھی ایک مقصد ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس طرح دوسرا شخص ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا اور اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ ٹیلی ویژن ڈسکشنز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کیسے رقیق حملے کیے جاتے ہیں، نہ عورت آدمی کو دیکھتی ہے، نہ آدمی عورت کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ جو علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ بھی زبان کا شائستہ استعمال نہیں کرتے، وہ بھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کر شرم سے سر جھک جاتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے انسان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کرے، آپ نہ اس کے ساتھ بیٹھیں نہ اسے اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اب اگر اس فارمولے کو ہم اپنے مد نظر رکھیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نے بتایا، جن کو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے بنا لا الہ قرار دیا، اب ان کے فرمان کو اگر دیکھیں تو ہمارا انفرادی اور سوسائٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے، بلکہ کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو دوسرے کی عزت و ناموس کو رسوا کرے، سر بازار بیچے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہر سطح پر، انفرادی سطح پر بھی، اور اگر کہیں ڈسکشن ہو رہی وہاں بھی، یا کہیں اگر اس کو مہمان بلایا گیا ہے وہاں بھی، اگر یہ احتجاج ہم کریں گے تو شاید یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کی زبان کو مزید خراب ہونے سے مزید خراب ہونے سے روک سکیں، اور لوگوں کو ایک بہتر پیغام دے سکیں کہ اگر وہ شائستہ گفتگو کریں گے تو سنا جائے گا، ورنہ ان کو کوئی نہ سنے گا، نہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔